مشکل ہوتا ہے کہ پتہ لگے کہ یہ جو گلٹی ہے. پریگننٹ عورتوں میں جو کینسر ہوتا ہے اس میں بریسٹ کینسر نمبر 1 پر ہے. کینسر میں مبتلا عورتوں کے لیے کھانے پینے، ورزش اور روزمرہ زندگی میں کیا تبدیلیاں کرنی چاہیے؟ وائٹامنس ہم کہتے ہیں، وائٹامن ڈی ایک ایسا وائٹامن ہے جو کہ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائی ہیلتھ اینڈ کیئر یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اکرام ملک. ہم نے اپنی پیاری پاکستانی عوام کے لیے ہیلتھ اویئرنیس کا آغاز کیا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ بریسٹ کینسر کی آگاہی کا مہینہ ہے اور آج ہمارے ساتھ ہیں مایا ناز شخصیت ڈاکٹر عتیقہ اقبال، گائناکالوجسٹ. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. اچھا ڈاکٹر، یہ بیماری ہر عمر کی عورتوں میں پائی جاتی ہے یا صرف ادھیڑ عمر کی عورتوں میں پائی جاتی ہے؟ اصل میں بریسٹ کینسر کی شرح بہت بڑھتی جا رہی ہے اور ہر 10 میں سے ایک عورت جو ہے وہ اس کینسر کے مرض میں مبتلا ہے. تو زیادہ تر تو یہ 50 سے 60 سال کی عمر کی خواتین میں پایا جاتا ہے، لیکن پریگننٹ عورتوں میں جو کینسر ہوتا ہے اس میں بریسٹ کینسر نمبر 1 پر ہے. اسی طرح دودھ پلانے والی مائیں بھی اس عارضے میں مبتلا ہو سکتی ہیں. اچھا میم، اس کی علامات کیا ہو سکتی ہیں؟ اس کی علامات اگر آپ بات کریں کہ پریگننسی میں اس کی علامات کیا ہیں، بریسٹ کینسر کی کیسے پتہ لگے گا، تو یہ ایک بہت مشکل چیز ہے کیونکہ حمل میں ویسے ہی چھاتی میں بہت زیادہ تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں. چھاتی کا سائز بڑھ رہا ہوتا ہے اور چھاتی جو ہے بچے کو دودھ پلانے کے لیے تیار ہو رہی ہوتی ہے، تو اس لیے گلٹی وغیرہ محسوس ہو سکتی ہے. لیکن اگر یہ گلٹی 2 ہفتے تک غائب نہ ہو یا اس میں بالکل درد نہ ہو یا پھر چھاتی سے خون آئے یا اسکن میں کوئی تبدیلیاں ہوں تو پھر یہ علامات خطرناک ہیں اور فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. تو اچھا، اس کی تشخیص کیسے ممکن ہے؟ بریسٹ کینسر کی تشخیص جو ہے وہ پریگننسی میں بہت مشکل ہو جاتی ہے. ایون جو ماہر ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ بھی تشخیص میں ان کو دقت پیش آتی ہے کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بریسٹ میں بہت تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں چھاتی میں، جس میں بہت مشکل ہوتا ہے کہ پتہ لگے کہ یہ جو گلٹی ہے یا یہ جو تبدیلی ہے کینسر کی وجہ سے ہے یا یہ نارمل دودھ پلانے کی وجہ سے یا حمل کی وجہ سے ہے. تشخیص کے لیے 3 چیزیں جو ہیں وہ مددگار ہوتی ہیں. پہلا یہ کہ ڈاکٹر معائنہ کرتے ہیں، معائنہ ہاتھ سے کر کے دیکھتے ہیں کہ کہیں وہ گلٹی کا سائز کیا ہے اور کہیں وہ فکس تو نہیں ہے، یعنی کہ جڑوں والی جو گلٹی ہوتی ہے وہ فکس ہوگی یا اسکن میں کوئی تبدیلیاں نہیں ہیں، اس طرح کی چیزیں، یا پھر چھاتی میں سے خون تو نہیں آ رہا. دوسری بات یہ کہ امیجنگ یعنی الٹرا ساؤنڈ اور میموگرام کر سکتے ہیں. الٹرا ساؤنڈ پریگننسی میں بالکل سیف ہے اور چھاتی کا الٹرا ساؤنڈ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح میموگرام بھی ہم کر سکتے ہیں. اگر ایبڈومن کو شیلڈ سے کور کر دیں تو بچے کو ایکس ریز نہیں لگیں گی اور آرام سے جو ہے وہ اس کی تشخیص ہو سکتی ہے، میموگرام ہو سکتا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ فائن نیڈل جو ہے اس کا ہم کہتے ہیں کہ نیڈل ٹیسٹنگ کرتے ہیں، یعنی نیڈل ڈال کر ہم کچھ سیلز لیتے ہیں اور ان سیلز میں دیکھتے ہیں کہ کینسر کی تبدیلیاں تو نہیں ہیں اور اس سے یا اگر تبدیلیاں ہیں تو کس قسم کا کینسر ہے. اس طرح تشخیص کرنے کے 3 طریقے. اچھا، تو ڈاکٹر کیا اس کا علاج حاملہ خواتین میں ممکن ہے؟ علاج جو ہے وہ اگر بریسٹ کینسر ہمیں تشخیص ہو جاتی ہے تو پھر اس کے علاج میں ہم ڈیلے نہیں کیا جاتا یوزلی، یعنی کہ علاج جو ہے وہ حمل کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، فرسٹ ٹرائمیسٹر، سیکنڈ ٹرائمیسٹر اور تھرڈ ٹرائمیسٹر. جو فرسٹ ٹرائمیسٹر ہوتا ہے وہ شروع سے لے کر تقریباً 13 ہفتے کا ہوتا ہے. سیکنڈ ٹرائمیسٹر اسی طرح 13 ہفتے سے لے کر 26 ہفتے کا، اور جو تھرڈ ٹرائمیسٹر ہے 27 ہفتوں سے آگے کا ہوتا ہے. تو پہلا جو ٹرائمیسٹر ہوتا ہے اس میں بچے کے اعضاء بن رہے ہوتے ہیں، اس لیے اس ٹرائمیسٹر میں کوئی بھی دوائی دینا یا سرجری کرنا یہ ٹھیک بات نہیں ہے، اس کو ہم اوائڈ کرتے ہیں. تو جو سیکنڈ اور تھرڈ ٹرائمیسٹر ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس آپشن میں صرف 2 رہ جاتی ہیں، یا تو ہمیں کوئی کیمو تھراپی کرنی ہوگی
ہوگی یا پھر سرجری کرنی ہوگی، کیونکہ ریڈیو تھیراپی ریڈیشنز جو ہیں وہ ہم پریگنینسی میں بالکل بھی نہیں دے سکتے۔ تو کیمو تھیراپی میں بھی ہم ہر طرح کی کیمو تھیراپی نہیں دیتے، جیسے ہارمونل تھیراپی یا اسپیشلی ٹارگٹ سیلز ہم کریں کہ کینسر کے سیلز کی ہم خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، یا ہارمونس تھیراپی یہ ہم نہیں دے سکتے کیونکہ پریگنینسی میں نہیں دی جا سکتی اور مضر ہوتی ہیں بچے کے لیے۔ اسی طرح جب ہم سرجری جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ بے ہوشی آج کل بہت سیف ہو گئی ہے، بے ہوشی کر کے اور سرجری ہم کر کے وہ جو رسولی ہے اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کی تشخیص کے لیے کون کون سے عوامل سے گزرنا پڑتا ہے؟ اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلی تو سب سے چیز ہے کہ ڈاکٹر معائنہ کریں گے، دوسرا جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ کیا جائے گا یا میموگرام ہوگا، اور تیسرا جو ہے وہ ڈیفینیٹ انویسٹیگیشنز جس سے ہمیں بالکل پتہ لگ جائے وہ ہے بایوپسی۔ اور پریگنینسی میں ہر طرح کی امیجنگ بھی ہم نہیں کرا سکتے، مثلا CT اسکین پریگنینسی میں نہیں کیا جاتا، اور بون اسکین ضروری ہوتا ہے، جس طرح بریسٹ کینسر جو ہے اگر پھیل جاتا ہے تو وہ بونس میں جاتے ہیں اس کے سیلز، تو ہم بون اسکین بھی نہیں کر سکتے، لیکن الٹرا ساؤنڈ، میموگرام اور بایوپسی لینا بالکل سیف ہے، اور ڈیفینیٹ ڈائگنوسس ہمیں بایوپسی سے ہی ملتا ہے۔ اچھا، اس کے علاج کے لیے کون کون سی طریقے موجود ہیں؟ علاج کے طریقوں میں جو ہے وہ 3 طریقے ہوتے ہیں، جس میں ہمارے پاس جو ہے ریڈیو تھیراپی ہے۔ ریڈیو تھیراپی پریگنینسی میں ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ 2 ہی چیزیں بچی ہیں، کیمو تھیراپی اور سرجری، تو ہم کیمو تھیراپی اور سرجری کی طرف ہی جاتے ہیں، وہ بھی ہم 2nd اور 3rd ٹرائمیسٹر میں دیتے ہیں۔ کینسر میں مبتلا عورتوں کے لیے کھانے پینے، ورزش اور روزمرہ زندگی میں کیا تبدیلیاں کرنی چاہیے؟ دیکھیں، جو کینسر کے عارضے میں مبتلا ہیں جو عورتیں اور پریگنینسی میں یہ سارے مسائل سے گزر رہی ہیں، تو ان کو بہت اسٹریس ہوتا ہے، کیونکہ پریگنینسی ایک زندگی کا خوشی کا موقع ہوتا ہے، لیکن اگر کینسر کے ساتھ پریگنینسی ہو تو اس میں بہت پیشنٹ ذہنی تناؤ کا شکار ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں ہمیشہ ہر انسان کو، اسپیشلی پریگنینسی میں، ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں متوازن غذا کا استعمال کریں۔ متوازن غذا میں مثلاً مختلف طرح کی سبزیاں، ہم پیشنٹ کو یہ کہتے ہیں آپ کلرفل ڈائٹ لیں اپنی، یعنی کلرفل سے مراد یہ کہ مختلف طرح کی سبزیاں، پھل، اس طرح کی چیزیں وہ کھائیں، پانی کی زیادہ مقدار استعمال کریں۔ اب کینسر میں یہ چیلنج ہوتا ہے کہ ذائقہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے منہ کا، تو اس میں جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ پانی میں اگر پانی کا ذائقہ اچھا نہیں لگ رہا یا کسی چیز کا ذائقہ اچھا نہیں لگ رہا، تو انہوں نے اس کو کیا کرنا ہے کہ کچھ خود تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ اکثر لیمن جوس ڈال دینے سے یا اس طرح کا مختلف فلیور ایڈ کر دینے سے کھانے پینے میں آسانی ہوتی ہے، تو اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وائٹامنس، ہم کہتے ہیں وائٹامن ڈی ایک ایسا وائٹامن ہے جو کہ ہمارا اسکن کا ایکسپوجر نہیں ہوتا سن میں اتنا زیادہ، تو وائٹامن ڈی جو ہے وہ، اور اسپیشلی پریگنینسی میں اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے، تو وہ ضرور لینا چاہیے۔ باقی ملٹی وائٹامن اور جو اینٹی آکسیڈنٹس جنہیں کہتے ہیں، تو یہ چیزیں بریسٹ کینسر کے علاج کے ساتھ ہم منع کرتے ہیں، کیونکہ یہ بریسٹ کینسر کے جو علاج جو کیمو تھیراپی ہے اس کے ایفیکٹ کو کم کر دیتی ہیں۔ اور ورزش ضرور کرنی چاہیے، ورزش سے اسٹریس بھی ریلیز ہوتا ہے، دل مضبوط ہوگا اور جسم میں جو اعضاء ہیں وہ مضبوط ہوں گے، اور کیمو تھیراپی، سرجری، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے بعد ویسے ہی تھکن ہوتی ہے، تو اگر آپ کا جسم اچھی حالت میں ہوگا، ورزش کرتے ہوئے اس کو برقرار رکھیں گے اس کی صحت، تو یہ ایفیکٹ اچھے آئیں گے۔ کیونکہ بریسٹ کینسر جس طرح ہمارے معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری خواتین اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ بہت آسان سی ایک بات ہے جس میں بریسٹ کینسر کی تشخیص جلدی ممکن ہو جائے گی اور آپ کا مکمل علاج ہو سکتا ہے۔ اس میں آپ جب مہینے 2 مہینے بعد اپنی چھاتی کا معائنہ خود سے کریں اور ہاتھ لگا کر دیکھیں کہ کہیں پر کوئی گلٹی وغیرہ تو نہیں ہے چھاتی اور بغل میں، اور اگر اس طرح کی کوئی گلٹی آپ کو محسوس ہوتی ہے تو بغیر دیر کیے ہوئے فوراً ڈاکٹر
سے رجوع کریں. بر وقت تشخیص سے ہم چھاتی کے کینسر کا مکمل علاج کر سکتے ہیں اور آپ بالکل صحت یاب ہو سکتے ہیں. My strong ambitions are for nations, youth, IE Pakistan. Risk management, time freedom, financial literacy, business support, personal development, personality development. ہم لائے ہیں صحت اور زندگی کی بنیادی ضروریات آپ کے گھر پر.